یہ تو محبت ہی محبت ہے. اس کے بارے میں مجھے تو حیرانی ہوتی ہے، لوگ سوال کیوں کرتے ہیں کہ یہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دنیا میں آنا جب وہ ہمیں پسند نہیں آیا، نعوذ باللہ، یا ہم اس کی خوشی نہیں منانا چاہتے، جبکہ خود قرآن میں اللہ نے کہا، سورۃ احزاب میں اللہ نے فرما دیا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ نے تمہیں اسلام کا فضل دیا اور نبی کی ذات کی رحمت دی ہے. تو نبی کی ذات جو بطور رحمت کو تمہیں دے دی ہے تو فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ کہ نبی کو اللہ نے رحمت بنا کے تمہیں دے دیا. تو سورۃ احزاب میں تو اس پہ خوش ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ آپ خوش ہو جائیں کہ نبی ملے آپ کو. تو آپ حیرانی ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ خوشی منائیں کہ نہیں. خوش ہونے کی بات ہے بھائی، وہ الگ بات ہے کہ وہ خارجی چیزیں ہیں. وہ خوشی منانے میں آپ فرض نماز چھوڑ بیٹھیں، اس خوشی منانے میں آپ کوئی گناہ کر بیٹھیں، وہ خوشی منانے میں کوئی دوسری آپ اسراف کر بیٹھیں، تو وہ خارجی چیزیں ہیں. آپ اس کی وجہ سے اصل عبادت کو کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ اصل عبادت تو میلاد مصطفیٰ منانا، یہ تو لذت ہی لذت ہے، یہ عاشقوں کا وتیرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی منیر احمد اخن صاحب مفتی اعظم امریکہ کہلاتے ہیں، اور ان کی جو گفتگو ایک صاحب نے بھیجی تھی کہ اس کو بہت شیئر کیا جا رہا ہے، بہت سے حضرات اس کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی نسبت علماء دیوبند ہی کی طرف کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ عجیب و غریب مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ امت مسلمہ کا موقف بالکل ایک طرف ہوتا ہے، علماء دیوبند کا نقطہ نظر بالکل ایک طرف ہوتا ہے، اور وہ اپنی ایک الگ رائے لیے ایک طرف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت سے مسائل کے اندر آپ کو اس طرح سے ملے گا. اب یہاں بھی انہوں نے تقریر کر دی ہے. اور جو بریلوی استدلال کیا کرتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر، قرآن مجید کی آیتیں سناتے ہیں اور دوسری چیزوں سے استدلال کیا کرتے ہیں، یہی کام وہ کر رہے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اہل بدعت جنہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، اپنا شعار بنا لیا ہے، حق اور باطل کا اس کو معیار بنا رکھا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اس طرح سے میلاد منائے گا وہ اہل سنت کے اندر شامل ہوگا، اور جو اس طرح سے میلاد نہیں منائے گا وہ اہل سنت کے اندر شامل نہیں ہوگا. ان حضرات کو ایک طرح سے آپ ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، دلائل ان کو فراہم کر رہے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. یہ دیکھیں کہ مفتی اعظم امریکہ صاحب جو ہیں، مفتی منیر اخن صاحب، یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگان دین تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر، ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں اور ان کے مستفیدین میں سے ہیں، ان سے استفادہ کیا ہے ان شخصیات سے مفتی صاحب نے. لیکن یہ جو شخصیات گزری ہیں جتنی بھی، یہ سب کے سب تو بدعت قرار دیا کرتے تھے. آپ چاہے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیجئے، کس تفصیل کے ساتھ انہوں نے ان ساری چیزوں کو جو ہے بدعت قرار دیا ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو لکھا ہے، اور یہ بالکل واضح کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے بدعت ہے. اور اس کے اندر وہ صرف اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی اگر خرافات اس کے اندر شامل نہیں ہیں، خرافات کو ختم کر دیا جائے تو پھر اس کو بدعت نہیں قرار دیا جا سکے گا، بلکہ وہ تو بات ہی اس کی کر رہے ہیں کہ اگر خرافات سے بالکل پاک و صاف ہے، کوئی اس کے اندر خرافات نہیں ہے. لیکن آپ نے جو 12 ربیع الاول کا دن متعین کر لیا ہے، دن متعین کر لیا گیا ہے، اور خاص طریقے سے میلاد کو جو پڑھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قیام کیا جاتا ہے، تو یہ جو خاص چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر ایصال ثواب کیا جاتا ہے آخر میں، تو یہ جو دن کی تخصیص کے ساتھ جو کچھ ہونے لگا ہے، اسی کو تو بدعت لکھا ہے اہل علم نے. جو خرافات ہیں، بدعت جو اور چیزیں شامل ہو گئی ہیں، ان پہ تفسیرہ تو بعد میں ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو میلاد ہے اسی پہ تفسیرہ ہوتا ہے نا، کہ جو آپ دن کو خاص کر کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی ویڈیو کے اندر یہ جو مفتی اعظم امریکہ صاحب ہیں، انہوں نے خود یہ بھی فرمایا ہے اسی ویڈیو کے اندر کہ اگر آپ اس کے اندر قیام بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ قیام بھی کر لیجئے. اس لیے کہ آپ جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھی تو آپ قیام کیا ہی کرتے ہیں. وہاں جب آپ سلام پیش کریں گے تو وہاں بھی کھڑے ہو کے آپ سلام پیش کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر. تو اگر آپ میلاد مناتے ہوئے قیام کر لیتے ہیں تو اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے؟ تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ میلاد میں جو قیام ہوتا ہے وہ اس عقیدے کے ساتھ قیام کیا جاتا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے پر ہم کھڑے ہو رہے ہیں.
یا یہ تو جتنے بھی بریلوی حضرات ہیں ان کا نقطۂ نظر ہے، یا اگر اس سے نیچے اترا جائے، بعض رات یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نہیں اس لیے یہ قیام نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس لیے قیام ہو رہا ہے کہ اس وقت فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو ان کے ادب و احترام میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میلاد کے اندر بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے احترام میں جو ہے کھڑے ہو رہے ہیں. تو بتائیے اس عقیدے جسے علماء جو ہے فاسد عقیدہ قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ کہیں سے اس کی بنیاد نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ گمراہی ہے، لوگوں کو گمراہ کر دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا، 12 ربیع الاول کو میلاد منائی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جائیں گے، تو یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اس گمراہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے. تو یہ صاحب جو ہیں جو اہل باطل ہیں ان کے ساتھ جو یہ کھڑے نظر آتے ہیں بہت سے مقامات پر، اور یہ ساری باتیں وہ اتحاد کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں کہ امت میں اتحاد ہو جائے، اتحاد ہو جائے. ارے بھائی جہاں اتحاد کی جگہ ہے وہاں اتحاد کیا جائے. جہاں اتحاد، بدعات کے اندر کیا اتحاد ہوگا؟ کوئی آدمی بدعات کے اندر مبتلا ہے تو اس کو جا کر یہ سمجھا جائے گا نا کہ آپ اس بدعت کو ترک کر دیجئے، نہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے اس بدعت کا جو ہے حصہ رہیے اور ہم اس کو جو ہے بدعت نہیں کہیں گے، آپ ہمیں جو ہے گستاخ رسول کہنا بند کر دیجئے، بس اتحاد ہو جائے گا. تو اس طرح سے کس طرح سے اتحاد ہوگا؟ اور وہ حضرات تو آپ کو کافر کہتے ہیں، بریلوی حضرات تو کافر کہتے ہیں، وہ تو اس سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور قیامت تک نہیں اتر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ نیچے اتریں گے تو پھر احمد رضا خان صاحب کو ان کو چھوڑنا پڑے گا اور ان کو چھوڑ نہیں سکتے. تو اتحاد ان چیزوں کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال جن حضرات کے نام لیتے ہیں نا، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، ان کو اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، چاہے وہ ہوں یا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اپنی نسبت ان کی طرف بھی کرتے ہیں. تو ان حضرات نے ان چیزوں کو باقاعدہ صراحت کر رکھی ہے کہ دین کے اندر کوئی ان کی اصل موجود نہیں ہے اور بے بنیاد باتیں ہیں. بلکہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اختلاف امت اور صراط مستقیم کے اندر ایک بڑی شاندار مثال بھی دے رکھی ہے. مثال سے حضرت نے سمجھا رکھا ہے کہ اس کا اندازہ لگانے کے لیے صرف ایک مثال کافی ہے. وہ یہ کہ ایک زمانے میں ایک بدعت ایجاد ہوئی تھی کہ عرفہ کے دن جب حاجی حضرات عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو ان کی مشابہت کے لیے لوگ اپنے شہر کے کھلے میدان میں نکل کر جمع ہوتے اور حاجیوں کی طرح سارا دن دعا و تضرع، گریہ وزاری اور توبہ استغفار میں گزارتے. اس رسم کا نام تعریف یعنی عرفہ منانا رکھا گیا تھا. بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں تھی بلکہ یہ ایک اچھی چیز تھی کہ اگر اس کا رواج عام ہو جاتا تو کم از کم سال بعد تو مسلمانوں کو توبہ استغفار کی توفیق ہو جایا کرتی تھی. مگر ہمارے علماء سنت نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس بدعت کی سختی سے تردید کی اور فرمایا کہ التعریف لیس بشیء. تو دیکھیں جو تعریف جو یوم عرفہ منایا جانے لگا تھا گویا کہ ساری دنیا کے اندر، یعنی اس طرح سے کہ لوگ جو ہے جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہو جاتے تو لوگ اکٹھے ہو کر میدان میں جمع ہو جاتے، ہر شہر کے اندر یہ سب ہونے لگا تھا. تو بظاہر تو وہ اچھی چیز تھی، بظاہر تو یہ تھا کہ لوگ میدان کے اندر نکل کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، آنسو بہائے جا رہے ہیں. تو اس کو ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں اس کے اندر. لیکن اہل علم نے کیا کہا؟ اہل علم نے کہا کہ بدعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کو بدعت کہہ کے بند کروایا گیا باقاعدہ. تو اس میں تو کوئی بظاہر تو کوئی خرابی نہیں تھی. بدعت کے اندر سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی یہی ہوتی ہے کہ بظاہر اس کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. جو جشن میلاد النبی منایا جاتا ہے اس کے اندر تو اگرچہ بہت سی خرافات نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو اور بدعتیں ہوتی ہیں یا یہ بدعت بھی جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنائی جاتی ہے، اگر اس کے اندر سے اور چیزیں نکال دیں آپ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس کے اندر خرابی کیا ہے. لیکن سب سے بڑا خرابی یہی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یا بعد کے حضرات سے ثابت نہیں ہے. بہت بعد میں چل کر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اب اسے دین کے طور پر منایا جانے لگا اور اس طرح سے اس کو منانا شروع کر دینا. تو چونکہ دین کے اندر اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، اس لیے اس کی اجازت بھی اہل علم نہیں دیتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں. ایسے ہی آپ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیہ کو دیکھ لیں. حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ جشن عید میلاد کی کوئی اصل نہیں ہے، البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے اور سنانے کے لیے کوئی مجلس کسی خاص دن یا تاریخ کی قید کے بغیر منعقد کی جائے تو درست ہے. تو یہ حضرات تو باقاعدہ صراحت کر رہے ہیں کہ بھائی دن متعین مت کیجیے آپ،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میلاد منائیں، اس کے اندر جو خرافات ہیں بس ان کو ختم کر دیں. اور افسوس ہے کہ قرآن مجید سے استدلال کر رہے ہیں آپ. بھائی قرآن مجید کی جو آیت ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کیا صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ آیت؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کیا اس آیت کو پڑھا ہی نہیں تھا؟ وہ تو بارہا اس آیت کو پڑھا کرتے تھے. تو اگر اس کے اندر کہیں اس طرح کی دور سے دور تک بھی بات ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال ہمیں میلاد منانا ہے اور 12 ربیع الاول جب آئے گا تو اکٹھے ہو جایا کریں گے، جشن منایا جائے گا، جلوس نکالیں گے، یا جلوس وغیرہ بھی نہیں نکالیں گے، کم از کم اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر لیا کریں گے، تو اس طرح سے خاص طور پر دن کی تعیین کے ساتھ اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کے لیے دن وغیرہ کو متعین کر لینا، تو یہ کام صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملتا ہے. تو کیا صحابہ کرام نے قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں سمجھا تھا؟ بعد کے حضرات نے اس آیت کو جو ہے سمجھ لیا ہے، بعد کے حضرات جو ہے زیادہ سمجھدار ہو گئے. تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. قرآن و سنت کے اندر جس چیز کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہوتی ہے پھر زبردستی اس کو ایسے ہی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال یہ چونکہ علماء دیوبند ہی کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کے درمیان ہو سکتا ہے غلط فہمی پیدا ہو، تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر کوئی ان کی طرف سے اس طرح کی بات آئی ہے، اگر واقعتاً وہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو خرافات سے پاک صاف ہو کر اگر میلاد مناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس میں پھر وہ قیام کے بھی قائل ہیں جیسا کہ ویڈیو کے اندر وہ فرما بھی رہے ہیں، تو جاننا چاہیے کہ اہل علم اس کی بالکل اجازت نہیں دیتے ہیں، اور وہ شیوخ اور مشائخ جن کی طرف وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.